بات یہ ہے کہ سینسس ڈپارٹمنٹ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن یہ ریلائے کرتا ہے سندھ کے ٹیچر سے، سندھ کے علاقے کے امپلائیز سے. ظاہر بات ہے کوئی بازار سے اوپر سے اسلام آباد سے تو ہیلی کاپٹر میں لے کے نہیں آتا سینسس. تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا کراچی کے لوگوں کو سینسس میں لگایا گیا یا کراچی سے باہر کے لوگوں کو کراچی میں سینسس میں لگایا گیا؟ اور یہ صاحب دو مرحلے ہیں سینسس کے، ایک ہے گھروں کو گننا، دوسرا ہے انسانوں کو گننا. یہ جو بلاکس بنانا ہے، جو جیو ٹیگ کرنا ہے اور یہ گھروں کی نشاندہی کرنی ہے، یہ کام جو ہے وہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کا تھا. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. تو انہوں نے پہلے گھر گننے میں غلطی کی ہے. جب وہ گھروں کو جیو ٹیگ کر کے وہ ٹیب میں وہ اس کو سافٹ ویئر ڈال کر دے دیتے ہیں، تو پھر یہ پروونشل گورنمنٹ کے اے سی اور ڈی سیز کے انڈر میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یا ادر ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، یہ پھر گھروں پہ جا رہے ہیں. تو یہ نااہلی بھی ہے اور بددیانتی بھی ہے on both the side, on both the end, federal government as well as the provincial government. Now the issue is کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے کا میں ایک حوالے سے ضرور شکریہ ادا کروں گا کہ ان 3 ماہ میں اس نے ہماری گریونسز کو سنا ہے، نمبر 1، اور ان گریونسز کے اوپر اپنی ٹیمیں اتاری ہیں. یہ جو میں آپ کو فائنڈنگز بتا رہا ہوں، یہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری کمپلینس کے اوپر جب اس نے اپنی ٹیمیں یہاں پر اتاری ہیں اسلام آباد سے، جب جا کر یہ تمام گراس قسم کی یہاں پر ڈیفیشنسیز نکل کر آئی ہیں. تو یس انہوں نے غلطی کی ہے، لیکن وہ اس غلطی پہ سن رہے ہیں اور اس سننے پر انہوں نے یہ سارے رزلٹ نکالے. ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں جو جہاں جتنا ہے اسے اوریہ صاحب اس کو وہاں اتنا گن لو، نہ کسی کو زیادہ گنو نہ کسی کو کم گنو. یہ اختیارات اور وسائل کی بات نہیں ہے، گننے کی. اگر مجھے 75 سالوں میں یہ ریاست مجھے یہ تسلی نہیں کہ مجھے صحیح گن نہیں رہی، تو میں اس ریاست سے جڑنے کے میرے پاس کیا امید رہ جاتی ہے؟ مجھے بتائیے. بالکل ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال صاحب، سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہلالی صاحب آپ بات کرنا چاہیں اگر مصطفیٰ کمال صاحب سے. مصطفیٰ کمال صاحب، بار بار ہم نے سنا ہے کہ واٹ از دا ریزن ہمارے پرابلمس کا، واٹ از دا کاز آف دا پرابلمس. کبھی غلط گنتی، غلط اور سارے کیلکولیشنز. آپ اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بھی تو آخر ایک زمانے میں ادھر تھے. کیسے ٹھیک کیا؟ آپ کی گنتی کیا صحیح تھی؟ اور اگر صحیح تھی کیسا صحیح، کیوں صحیح تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو آپ اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اور اگر نیا پروپوزل آپ کا ہے کیا؟ دیکھیے، بالکل صحیح بات یہ ہے کہ جب تک گنتی نہیں ہوئی کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ کھانے پہ آ رہے ہیں، آپ کتنا پکائیں گے کھانا؟ مگر کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ آپ لوگ واٹ از دا سولوشن، اور سولوشن جب آپ ایک دفعہ ایڈوانس کرتے ہیں، آپ کے پاس ہمت ہے کہ کھڑے ہو کے کہے کہ یہ سولوشن ہے، اگر آپ نہیں ایکسپٹ کریں گے تو وی ول ودرا فرام گورنمنٹ. ہلالی صاحب، آپ شاید ہمیں نہیں سن پا رہے صحیح طریقے سے 3 ماہ سے، یا آپ نے ہماری چیزوں کو فالو نہیں کیا ہے. جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں فالو کر رہے ہیں، وہ ہم سے یہ سوال نہیں کر رہے. یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے آج پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ رزلٹ اناؤنس ہو جاتا تھا، بعد میں پریس کانفرنس ہوتی تھی. ہم نے رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے اس کو پکڑا ہے، اور آج جب ڈیٹ ختم ہونے کے آج 16 دنوں میں 40 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا. یہ ہم ہی ہیں جس کی کوششوں سے 32,000 بلڈنگز آئیڈینٹیفائی. مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں کہ کبھی پی بی ایس ڈپارٹمنٹ نے اپنی کوئی غلطی مانی ہو. یہ ہم ہی ہیں جس نے 5 سال پہلے سینسس کروایا ہے. آپ پالیٹکس اور اب حکومت کی بات کرتے ہیں کہ حکومت چھوڑنے کی بات. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سیاست کر رہے ہیں اور اگر ہم صحیح اپنے لوگوں کو گنوا نہیں سکے تو پھر ہمیں سیاست کرنے کا حق نہیں ہے. ہمیں اس کا جواز نہیں رہ جاتا. حکومت تو بہت چھوٹی چیز ہے، پارلیمنٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے، پھر ہمیں جواز کیا رہ جاتا ہے؟ بالکل ہمت ہے. آپ بالکل خاطر جم ابھی یہ جو ہماری ہمت کی وجہ سے ہی آج سینسس سے پہلے، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ بوریوں میں بند کر کے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ ریکارڈ جمع ہو جاتا تھا. 2 مہینے کے بعد کسی ایک دن اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی، 2 پریس کانفرنس ہوتی تھی اور وہی آبادی
हो जाती थी। ये पहली दफा अनाउंसमेंट होने से पहले करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, एंड नोबडी एल्स बट एमक्यूएम पाकिस्तान में 2 फरवरी से कन्वीनर से लेकर एक कारकुन तक हमने कैंप्स लगाए हैं, हमने अवेयरनेस दी है। मैं आपको बता रहा हूं 50 से ज्यादा मीटिंग्स का हम कर चुके हैं, और राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे जो है वो पीबीएस के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स तक, हम उनसे इसके अलावा कोई और बात नहीं कर रहे 3 महीनों से। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर आप मुल्क में गिनती सही नहीं कर सकते तो आप पानी का कोटा क्या देंगे, आप तालीम का कोटा क्या देंगे, आप एजुकेशन, आप हेल्थ का कोटा क्या देंगे। इसलिए हमने अपना सारा फोकस, मुल्क में अभी तो वजीर आजम गिराने, वजीर आजम लाने का जो है वो का फैशन चल रहा है। हम अभी जो है वो सारी चीजों को छोड़कर इस कोर इशू पे लगे हुए और लोग इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। मुस्तफा कादरी साहब, हम बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं। एक और बात आपसे पूछनी है इस मामले के अंदर। सेंसस आपने ठीक कर लिया, आगे आ रहा है वोटर्स लिस्ट। आपको पता है कि वोटर लिस्ट में बहुत ज्यादा खराबी की जाती है, एक मुस्तकिल पते के ऊपर और एक आरजी पते के ऊपर, और कराची में आरजी और मुस्तकिल पते का बहुत बड़ा झगड़ा है। आप क्या समझते हैं कि आपकी अगली जंग आपके सर पे खड़ी है? और यह साहब, मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर कह रहा हूं, इस पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर ये इलेक्शन फ्रॉड है, फ्रॉड, और ये फ्रॉड है, और ये इसका सिलसिला शुरू होता है इलेक्शन के दिन नहीं, इसका सिलसिला शुरू होता है पहले सेंसस से, फिर वोटर लिस्ट बनाने से, और उसके बाद जो कुछ होता है इलेक्शन वाले दिन वो तो 10-20% की बात है। दुनिया चांद पे जा रही है, अभी तक हम जो है वो इलेक्शन वोटर लिस्टों से की जेरीमेंडरिंग से बाहर नहीं आए। नादरा के पास सारा डेटा रिकॉर्ड मौजूद है। दुनिया का जो है वो बड़े डेटा वाला जो डिपार्टमेंट कहलाते, इतनी हम तारीफें करते हैं। इन तमाम चीजों को, वोटर लिस्टों को डिजिटाइज होना चाहिए, जिसका दुनिया में कहीं नहीं होता कि कोई लोग नाम ढूंढ रहे हैं जाके। भाई कंप्यूटराइज आपके, भाई ये किसी पार्टी का वोटर कार्ड भेजना उसकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, उस हुकूमत की जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं किसी भी पार्टी का हूं वो मेरे घर पे नादरा की पर्ची बेचे, जो कि वोटर लिस्ट वाली पर्ची हो। बहुत आराम से हो सकता है, लेकिन अगर जब वो हो जाएगा तो उसमें कोई अपनी जेरीमेंडरिंग, अपना इन्फ्लुएंस नहीं दे सकेगा। ये बहुत हाई टाइम है। बिल्कुल बेहतर सवाल किया।